بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی غور فکر کی ہے کہ جب بھی آپ کسی مسجد کو دیکھتے ہیں، کوئی درگاہ دیکھتے ہیں یا پھر کسی اسلامک دیش کا جھنڈا دیکھتے ہیں، وہاں ایک رنگ سب سے زیادہ نظر آتا ہے، ہرا رنگ۔ مسجد کی میناریں ہوں، گنبد ہو، قرآن شریف کا غلاف ہو، درگاہ کی چادر ہو یا پھر فقیروں کے لباس، ہر جگہ ہرے رنگ کی گہرائی ہے۔ اور صرف رنگ ہی کیوں، ایک اور نشانی ہے جو پوری دنیا میں اسلام کی پہچان بن چکا ہے، آدھا چاند اور ساتھ میں ستارہ۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ہرا رنگ اور نہ ہی آدھا چاند پیغمبر حضرت محمد کے دور میں اسلام کی پہچان تھے؟ پھر سوال اٹھتا ہے کہ اسلام گرین سے کیسے جڑا اور کیسے آدھا چاند اس کا سمبل بنا؟ کیسے؟ چلیے اسلام کی روحانی پہچان کی اس دلچسپ داستان میں چلتے ہیں۔ ہرا رنگ ہریالی سے جنت تک کا۔ اسلام میں ہرا رنگ جنت کا رنگ ہے۔ قرآن شریف میں یہ رنگ 6 بار آتا ہے اور ہر بار اس کا تعلق جنت، ہریالی اور سکون سے ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے، انہیں ہرے ریشمی کپڑے پہنائے جائیں گے، جنت کی وادیوں کے پاس انہیں بٹھایا جائے گا۔ ہرا رنگ صرف ایک رنگ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، امن، برکت اور جنت کی تازگی کا احساس۔ اس لیے اسلام میں ہرا رنگ دھیرے دھیرے ایک مقدس پہچان بنتا گیا۔ لیکن کیا یہ شروعات سے تھا؟ نہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا رنگ پسند تھا؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے۔ کئی حدیث میں اس کا جواب ملتا ہے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت پسند تھا۔ وہ اکثر سفید لباس پہنتے اور یہی وجہ ہے کہ آج حج اور عمرہ میں جو بھی مسلمان سفید امامہ پہنتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، قرآن میں بھی سفید رنگ کا ذکر 11 بار آتا ہے۔ یہ رنگ روح کی پاکیزگی اور قیامت کے دن کے نور کا پرتیک مانا جاتا ہے۔ تو پھر ہرا رنگ اسلام سے کیسے جڑا؟ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے۔ اس کا جواب ملتا ہے اتہاس کے پنوں میں ہی۔ پہلی بار ہری مسجد نبی 622 عیسوی میں جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد نبی بنوائی، تب وہ کھجور کی لکڑی اور مٹی سے بنی تھی۔ لیکن 13ویں صدی میں سلطان محمد دستی نے اس مسجد کو پہلی بار ہرے رنگ میں رنگنے کا حکم دیا۔ بس پھر کیا تھا، دنیا بھر کی مسجدیں، مدرسے اور درگاہیں ہرے رنگ کا پرتیک بنتی چلی گئیں۔ اسلامی جھنڈے میں رنگوں کا اثر۔ شروعاتی اسلامک جھنڈے سفید اور کالے ہوا کرتے تھے۔ کالا جھنڈا الرایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا جھنڈا ہوتا تھا۔ سفید جھنڈا اللیوا امن اور شانتی کا پرتیک ہوتا تھا۔ ہرا رنگ اسلامک جھنڈوں میں بعد میں آیا اور اس کا شرے جاتا ہے فاطمی خلیفہ کو، جو شیعہ اسلام سے تھے۔ انہوں نے ہرا رنگ کو پیغمبر کے گھرانے کی نشانی بتایا اور اسے آدھیاتمکتا سے جوڑ دیا۔ دھیرے دھیرے سعودی عرب، پاکستان، ایران، الجیریا جیسے ہرے رنگ کو اپنا راشٹر جھنڈا بنانے لگے۔ آدھا چاند اور آدھا ستارہ اسلام کا سمبل کیسے بنا؟ سوال یہ بھی آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس چاند اور ستارے کی جو آج اسلام کی سب سے بڑی پہچان ہے جانب۔ لیکن چونکنے والی بات یہ ہے کہ اسلام کے شروعاتی دور میں اس کا کوئی بھی استعمال نہیں تھا۔ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اتہاس کار ولیم رجوے اور کئی اور آرکیولوجسٹ مانتے ہیں کہ یہ سمبل پہلے مدھ ایشیا کی پورانک دیوی ایسٹرا سے جڑا تھا، جو چاند اور رات کی دیوی مانی جاتی تھی۔ پھر اسلام میں یہ کیسے آیا؟ سوال اب یہ بھی اٹھتا ہے۔ جب 1453 میں آٹومن سامراج نے کانسٹینٹینوپل، آج کا استنبول پر قبضہ کیا،
उन्होंने वहां की राजधानी और संस्कृत को इस्लामी रंग दिया। इसी दौरान उन्होंने आधे चांद और सितारे को इस्लामी साम्राज्य के सिंबल के तौर पर अपना लिया। धीरे धीरे ये निशान मुस्लिम कम्युनिटी का कल्चर आइकॉन बन गया, ठीक वैसे ही जैसे क्रॉस ईसाइयों का या स्वास्तिक हिंदुओं का। हर देश का अपना अंदाज। आज आप देख लें तो पाकिस्तान का हरा झंडा, सफेद क्रिसेंट और तारा, टर्की लाल झंडा, सफेद आधा मून, मलेशिया नीला बैकग्राउंड, पीला चांद सितारा। हर देश में इसे अपनाया पर अंदाजा अपना अपना रखा। निष्कर्ष, जब रंग पहचान बन जाते हैं तो अब समझ में आता है कि इस्लाम का यह हरा रंग कोई संयोग नहीं बल्कि सदियों की आध्यात्मिक यात्रा, सांस्कृतिक बदलाव और ऐतिहासिक फैसलों का नतीजा है। और आधा चांद और तारा, वो एक सिंबल जो कभी किसी देवी का प्रतीक था, आज एक उम्मा की पहचान बन चुका है, यानी इस्लाम की पहचान बन चुका है। तो दोस्तों, यह थी वो कहानी जिसमें एक रंग और एक चांद ने रूहानी सफर तय करके इस्लाम की पहचान बना ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि इतिहास जानना और समझना ही असल पहचान बनाता है। रंगों में भी रूह होती है और हर निशान की होती है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।